کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کے جو اہم ترین مضامین ہیں ان میں سے ایک مضمون ہے قصہ، کہ سابقہ انبیاء، سابقہ امتیں، ان کے قصے قرآن مجید میں جا بجا بکھرے ہوئے، مختلف انبیاء کے اور ان کی قوموں کے احوال موجود ہیں۔ لیکن جو قصہ یوسف ہے، اس کی یونیکنس اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی مقام پر ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا نام تو ہے اور جگہوں پر، لیکن ان کا قصے کا کچھ بھی حصہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ ان کا قصہ ایک ہی جگہ پر آیا ہے، اور وہ پوری سورہ میں آیا ہے، اور وہ یکمشت آیا ہے، اور ایک ہی نشست میں رب العزت نے یہ پوری سورہ اور پورا قصہ نازل فرمایا ہے۔ اور اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، علمی اعتبار سے تو وہ کیا بات کرتے یا قرآن مجید کو کیا کاؤنٹر کرتے، کچھ تھا ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس، دہی دامن تھے اور جہالت سے بھرپور تھے وہ، لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ کسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کو لاجواب کریں۔ اب لاجواب کرنے کے لیے کوئی کام کی بات ہونی چاہیے پلے، تو پھر ہی بندہ سوال کرنے کے لیے بھی، کسی کو لاجواب کرنے کے لیے بھی آدھا علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ السؤال نصف العلم، کوئی تھوڑا بہت علم ہوگا تو بندہ کسی کو لاجواب کرے۔ تو یہود سے انہوں نے مشورہ کیا، یہود نے ان کو کہا کہ تم ان سے قصہ یوسف کے بارے میں پتہ کرو، کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں کیسے پہنچے، اصل تو ان کا مقام سیریا ہے، شام ہے، تو یہاں سے یہ مصر کیسے پہنچے، ان سے یہ پتہ کریں۔ دو صورتیں ہوں گی، یا تو جو ہے یہ بالکل لاجواب ہو جائیں گے کیونکہ اتنے سال گزر چکے ہیں، ان کو کہاں پتہ، مشرکین کو تو بالکل پتہ نہیں تھا اس قصہ یوسف کا اور اس واقعے کا، یا یہ ہے کہ ان کو پھر کچھ معلوم کرنے کے لیے کسی یہودی کے پاس جانا پڑے گا کہ تھوڑا بہت کہیں سے پوچھ پاچھ کے تو آپ کو مطمئن کرے، تو تب بھی جو ہے وہ ان کے لیے ایک طرح سے تمہارے لیے ایک حجت ہوگی ان کے خلاف۔ وہ آئے اور انہوں نے سوال رکھا کہ جی آپ بتائیں کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہ مصر کیسے پہنچے۔ سوال بڑا تگڑا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو دوڑایا، فرمایا میرے محبوب کو ایک ہی وقت میں یہ پوری سورہ، پورا قصہ آپ ان پر نازل کر دیجیے۔ تو اس کے نا کئی سارے فائدے ہوئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ تو ان کا جو وار تھا وہ چل نہیں سکا، وہ لاجواب کرنا چاہتے تھے، اور اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ذات ہے، ایسا کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو لاجواب کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس قصے کی جو خوبصورتی ہے نا، اس کی اپلیکیشن بڑی زبردست تھی۔ اس وقت کی جو سرکمسٹانسز تھے، جو اس وقت کے مکہ کے اندر جو حالات تھے، یا جو مشرکین مکہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ارد گرد جس طرح کا ایک جال اپنی طرف سے بنا ہوا تھا، اس کے اوپر یہ قصہ بڑا فٹ بیٹھتا تھا، بالکل بعینی اپروپریٹ، بڑا زبردست فٹ بیٹھتا تھا۔ ان کو تھپڑ بڑا زبردست پڑ رہا تھا یہ سورہ یوسف کی شکل میں۔ وہ ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح وہ جناب یوسف تھے اور ان کے بھائی تھے، اسی طرح یہ ہمارے محبوب پیغمبر ہیں اور تم بھی ان کے رشتہ دار ہو اور بھائی ہو۔ جس طرح انہوں نے جناب یوسف کے ساتھ ظلم کیا، اسی طرح تم بھی ان کو دی گئی حق بات کو ماننے سے انکاری ہو۔ جس طرح سے برادران یوسف نے ظلم کیا، ساری اخیر کر لی، سارا کچھ کر لیا جو وہ کر سکتے تھے، انہوں نے ساری طاقتیں آزما لی یوسف کو ناکام کرنے کے لیے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو ہر طرح کے حالات میں سے سرخرو کیا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے مملکت بھی دی، سلطنت بھی دی، بادشاہت بھی ان کو عطا فرمائی۔ اور بالآخر کیا ہوا کہ وہی برادران یوسف، وہی لوگ کہ جو ایک وقت تھا جو ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے تھے، ناکام کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے تھے، جان تک لینے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح سے یہ مشرکین مکہ نے حضور پاک علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش بھی کی، قتل کرنے کی کوشش بھی کی، سازشیں رچیں، ان کے یاروں کے خلاف سازشیں کی، اہل خانہ کے خلاف سازشیں کی، ہر ایک ٹل لگا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت پھر، اب دوبارہ پھر ایسا آئے گا کہ تم سب لوگ ذلیل و رسوا ہوگے، اللہ کا محبوب کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت تاج سلطنت بھی ان کو دیں گے، تاج حکومت بھی ان کو دیں گے، سرداری، سیادت اور قیادت کا تاج بھی ان کے ساتھ پہ سجائیں گے، اور تم لوگ پھر آؤ گے ان کے پاس جس طرح برادران یوسف بھکاری بن کر کے آئے تھے، نہ صرف مال کی بھیک مانگنے کے لیے، اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح سے یہ مشرکین مکہ، ایک وقت تمہارے اوپر بھی ایسا آئے گا، تم اس کے مقابلے میں یا تم مارے جاؤ گے، جو بچ جاؤ گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں ان کے قدموں میں آنا پڑے گا، اپنی جان کی بھیک مانگنی پڑے گی، جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے بالآخر ترس کھا کے اپنے بھائیوں کو غلہ بھی دیا، اور بالآخر ان کو یہ کہا لا تثریب علیکم، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ وہی کچھ فتح مکہ میں چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ جس وقت وہ سارے مشرکین آج کانپ رہے تھے
کہ آج ہماری خیر نہیں ہے. ان کو وہ سارے ظلم یاد آ رہے تھے. آج اللہ کے محبوب رحمت للعالمین سرور کونین سید المرسلین خاتم المرسلین اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے عاجزی کی عجیب مثال بنے ہوئے. سواری پہ سوار ہیں، شاہ سوار ہیں، فاتح ہیں، بطور فاتح شہر میں داخل ہو رہے ہیں اور جھکے ہوئے اتنے ہیں کہ خود مبارک جو اونٹ ہے اس کے سر کو ٹکرایا جا رہا ہے. اس عاجزی کا اظہار ہے. اور وہ لوگ دشمن کانپ رہے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ کے لاڈلے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم. وہی جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لا تثریب علیکم، جاؤ تمہیں چھوڑا، جاؤ تمہیں معاف کیا، کوئی بات نہیں، جاؤ لا تثریب علیکم، جاؤ تمہیں چھوڑا. تو جو قصہ یوسف ہے اس کی مماثلت بڑی فٹ بیٹھتی تھی وہاں پر اس سچویشن میں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جو قصہ یوسف ہے اس کو بالکل تیسری ہی آیت میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص. محبوب ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، اور وہ قصہ بھی عام قصہ نہیں، احسن القصص ہے. احسن کہتے ہیں حسن کی سپرلیٹو جو ڈگری ہے، سب سے اونچی جو فارم ہے، اس میں تفصیل اس کو کہتے ہیں نحوی اصطلاح کے اندر. حسین سے بھی اوپر کی جو چیز ہے، سب سے خوبصورت قصوں میں سے سب سے خوبصورت قصہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ زمانہ تھا، مکی دور کے آخری زمانے کی یہ صورت ہے. یہ وہ وقت تھا کہ ایک طرح سے انسان کے اوپر تھکاوٹ کے اثرات ہو جاتے ہیں. ایک طرح سے وہ آقا کریم علیہ السلام کی طب نازہ پہ اتنا گرا گزرا ہے، اتنا لمبا عرصہ، اتنے سارے سال گزرے، اتنی مشقتیں، اتنی تکالیف، اتنی مصائب سہے. کہاں بیٹیوں کو طلاق تک ہوئی، اور پھر کہاں پہ ان ظالموں نے آ کر کے سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھی، کہاں جو ہے وہ شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، کہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کہاں دوستوں یاروں کو ستایا گیا، کہاں پیاروں کو ہجرت کرنی پڑی. کتنے مسائل، کتنی تکالیف کے بعد اب اللہ رب العزت نے دل جوئی کے لیے اپنے محبوب کا قصہ یوسف عطا کیا. محبوب یہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کیسے کیسے مدد کرتا ہے. رب کرتا کیا ہے، رب جب آزماتا ہے تو پھر اس کے بعد کرتا کیا ہے. اللہ کی جو آزمائش ہے نا وہ بڑی عجیب چیز ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اشد البلاء علی الانبیاء، انبیاء پر سب سے سخت آزمائشیں آتی ہیں، سب سے سخت آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے مماثلت ہوتے ہیں ان کو، پھر جو ان کے مماثل ہوتے ہیں، جو جتنا اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے اوپر امتحان کی شکل بھی ہوتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش کی صورت ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جاتا ہے بازار سے اپنے لیے گھڑا خریدنے کے لیے. تو گھڑا وہاں پہ کافی سارے مٹی کے گھڑے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے ایک ایک کو پکڑتا ہے، ایک کو پکڑتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے ایسے کھٹکھٹاتا ہے، اس کو وہ چیک کرتا ہے کہ یہ میرے قابل ہے کہ نہیں، میں گھر لے کے جا سکتا ہوں کہ نہیں لے کے جا سکتا. پھر ان میں سے جو بہترین ہوتا ہے نا، جو اس کا کھڑاک سے وہ پتہ چلاتا ہے، پھر اس کو گھر لے کے آتا ہے. تو یہ جو کھڑاک ہے نا، یہ اللہ کا کھڑاک ہوتا ہے. یہ بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کتنا ہے اس کے اندر ایمان، کتنا ہے، اور یہ کتنا مضبوط ہے، اور کس طرح کا یہ مجھے سمجھتا ہے، کتنا توکل ہے اس کے اندر. تو انبیاء کی ذوات عالیہ، پھر ان کا امتحان. جناب یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ تو آپ علماء سے سنتے ہوں گے، آپ میں سے اکثر و بیشتر کو جو پتہ ہوگا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی عجیب ہے. قصہ یوسف کی بنیاد ہے خواب. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب یہ دیکھا کہ چاند، سورج، ستارے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اس سے پہلی نصیحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اپنا خواب اور اپنا راز کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہیے. اپنا راز کسی کو بتانا نہیں چاہیے. بھائیوں کو پتہ چلا، بھائیوں نے جو ہے وہ اپنی تدبیر، اپنی چال چلی کہ یوسف تو باپ کی نظر کے اندر ہے اور ہمیشہ باپ محبت میں رہتا ہے. تو چال چلی، یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. تو بالآخر انہوں نے اپنی طور پر، ظاہری طور پر ایک کامیابی بھی حاصل کی. یوسف کو اپنی والد کی نظر سے دور بھی کر دیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں کی نظر کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اندھیرے والے کنویں سے ان کو نکالا. اللہ کی ذات تو بڑی ذات ہے، محیی اور ممیت تو وہ ہے، حی اور قیوم تو وہ ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا تو وہ ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا تو وہ ہے. انسان کیا ہے؟ انسان تو کچھ بھی نہیں، انسان کی چال کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے اس سے زیادہ طاقتور دنیا کی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. پوری کائنات لگ جائے کسی انسان کو نقصان پہنچانے میں، اور اللہ اس کو عزت دینا چاہے تو اللہ اس کو عزت دیں گے. پوری کائنات کسی کو عزت دینا چاہے اور اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ آسمانوں پہ اڑ کر کے بھی ذلیل ہوگی اللہ جب کسی کو ذلیل کرنے پہ آئے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کی جو چال تھی
وہ ناکام ہوئی، بازار مصر کے اندر یوسف علیہ السلام پہنچے، بکنے کے لیے پہنچے۔ تو جو مصر کا جو عزیز تھا اس نے خریدا، گھر لے کر کے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھو، اس کا خیال کرو، اس کی خدمت کرو، ہم اس کو اپنے بیٹے کی طرح رکھیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، کیا جوانی ہوگی، کیا حسن ہوگا، جو انبیاء کا حسن ہوتا ہے تو کیا کہنے، ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح سے انبیاء کو کس طرح کے حسن سے مزین فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حسن کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ الگ کیا، وہ جو ایک حصہ الگ کیا اس میں سے آدھا حصہ پوری کائنات کو بانٹا، وہ جو آدھا حصہ بچا وہ جناب یوسف کو دیا، پوری کائنات کا آدھا، اور باقی آدھا کس کو؟ جناب یوسف کو۔ اب یہاں سے ایک جملہ میں ساتھ لگا دوں کہ پوچھا شاہ جی باقی 99 حصے کا تو آپ نے بتایا ہی نہیں، فرمایا کہ باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو دیے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کا یہ حال کہ جس کے اوپر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام کا حسن کا کیا عالم ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا حضور پاک علیہ السلام۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کو رب العزت نے عجیب حسن کے ساتھ نوازا تھا، گویا کہ ان کا حسن ہی ان کا معجزہ تھا۔ زلیخا کے ساتھ ان کا واقعہ ہوا، خلوت میں آئے تو زلیخا نے ان کو اپنی طرف کھینچا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فوری طور پر جناب یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے کی ایک فرشتے کے ذریعے سے۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے والد تھے، انہوں نے اپنی انگلی اپنے منہ میں دبائی ہوئی تھی، گویا کہ وہ متنبع کر رہے تھے کہ بیٹا اس گناہ کے قریب نہ جان، تم میری نسل سے ہو، تم ذریت سے ہو، یہ گناہ نہ کرنا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے باہر دوڑ لگائی، دروازے سارے کھلے تھے۔ آج کا نوجوان جھوٹ بولتا ہے کہ مواقع بڑے ہیں، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، کیا کریں؟ بابا جی آپ کو کیا پتا زمانے کے کتنے تقاضے ہیں، یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، فلانا گناہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے نوجوان مرد بھی، نوجوان عورت بھی۔ جب دروازے بند ہوں تمہارے صرف دل چاہیے، تمہارا ارادہ چاہیے گناہ سے بھاگنے کا، اللہ بند دروازے بھی تمہارے لیے کھولتا چلے جائے گا۔ تم اللہ کی طرف آنے کی کوشش تو کرو، اللہ کی طرف آتے نہیں، تم گناہوں کے بہانے ڈھونڈتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، میں نے اس گناہ سے بچنا ہے۔ بھاگے، عورت پیچھے بھاگی، بالآخر کیا ہوا کہ جی اب قمیص کو دیکھا جائے گا۔ عورت نے الزام لگا دیا، آگے دروازے پر عزیز مصر کھڑا ہوا تھا، اس کی توجہ اسی بات کی طرف سب سے پہلے ہے کہ میری بیوی کے اوپر حملہ کر دیا۔ بیوی نے بھی فوری طور پر پلٹ دیا، اس نے کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں جو تیرے گھر کے اوپر وار کر؟ تو ایسی صورت میں انسان کی عقل ویسے ہی معوف ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنی فیس سیونگ تو کرنی تھی، اور وہ پھر پروف بھی ہو گیا کہ اگر سامنے سے قمیض پھٹی ہو قد من قبل فصدقت، عورت سچی ہے، وهو من الكاذبین، مرد جھوٹ ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو فکذبت، عورت جھوٹی، وهو من الصادقین، مرد سچ ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، گھر سے ہی وہ گود والے بچے کی یہ گواہی تھی، رب العزت نے اس کو جو ہے وہ قوت گویائی دے دی۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ 4 بچے ہیں جن کو رب العزت نے قوت گویائی بچپن میں دی تھی، جس حال میں عام طور پر بچے کلام نہیں کرتے، ان میں سے ایک یہ بچے دیکھا تو فلما رأى قمیصہ قد من دبر، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو مرد نکلا سچا۔ لیکن بادشاہ کو اپنے آپ کو سیو کرنا تھا، کیسے وہ فیس کرتا ہے، اتنی آڈینس ہے، اتنے لوگ ہیں، کیا کہے کہ میری بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی؟ ہرگز نہیں، وہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے بھی اس میں حکمت تھی، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، جناب یوسف علیہ السلام کا امتحان تھا، اور بلاخر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ مدینہ یعنی جو شہر تھا اس کے اندر ہر طرف پھول گئی یہ بات، اور عورتیں ساری آ گئیں، اس کی یہ ظاہر ہے کہ جتنی سہیلیاں تھیں اور جتنے منسٹر تھے، جتنے مشیر تھے، جو اس کے کیلیبر ایلیٹ کلاس تھی، پولیٹیکل ایلیٹ تھی، وہ ساری عورتیں آ گئیں اس کے پاس۔ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تیرا تو غلام تھا، لڑکا نوجوان تھا، تو اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، کیا ہو گیا تجھے؟ تو اس نے کہا وہ ذرا تمہیں منظر دکھاتی ہوں۔ قرآن مجید نے وہ منظر بیان کیا ہے نمبر 31 کے اندر۔ جناب یوسف علیہ السلام کو اس نے پردے کے پیچھے رکھا، عورتوں کو سامنے بٹھایا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، ایک ہاتھ میں پھل، ایک ہاتھ میں چھری۔ جیسے ہی عورتیں تیار ہوئیں کاٹنے کے لیے، یوسف کو بلایا، یوسف اخرج علیہن، سامنے آ ذرا ان کے، یہ مجھے کہنے آئی ہیں کہ میں دل پھینکتی اور میں ہلکے دل کی تھی، میں تیرے حسن سے خام خواہ متاثر ہوں، ذرا سامنے آئیں گے۔ وقالت اخرج علیہن،
فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جناب یوسف سامنے ہے، ایک ہاتھ میں عورتوں کی چھری ہے، ایک ہاتھ میں پھل ہے، کاٹتی چلی جا رہی ہے، وقطعن ایدیہن، پھل نہیں کٹا، ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن ان کی نظریں یوسف کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ معجزہ تھا جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ، زبان پہ الفاظ کیا، ما هَٰذَا بَشَرٌ، انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں ہے، ما هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، ایسا نور ہے، ایسا حسن ہے، ایسا جمال ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اب اس کو موقع ملا زلیخا کو، اس نے کہا فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي، یہ ہے تو مجھے ملامت کر رہی تھی، لگا پتہ ہے لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تم تاب نہیں لا سکتی اس کی ایک جھلک کا، لُمْتُنَّنِي فِيهِ۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، قید جو ان کی کے لیے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، مقدر تھا، چلے گئے اس کے اندر، ایک عرصے تک جیل میں رہے۔ جیل میں ان کے ساتھ دو ساتھی اور آ گئے، دو اور قیدی آپس میں گپے شپے لگاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی اور کوئی تو مصروفیت ہوتی نہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی تو کہڑے کیس سے ہیں، تو کڑے کیس سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ وجیح تھے، کریم تھے، علیم تھے، حلیم تھے، اللہ کے نبی کے ایک عجیب روب ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ گفتگو تو کرتے نہیں تھے، لوگ آتے تھے ان سے اپنی کنسلٹنسی کے لیے، مشورے کے لیے۔ دو نوجوان تھے، انہوں نے خواب دیکھا، آ کر کے کہا کہ آپ ہمیں بڑے اچھے، بڑے بھلے بندے لگتے ہیں، بڑے صاحب وجاہت اور صاحب علم لگتے ہیں، ذرا ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ دونوں نوجوان، ایک نے کہا کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، شراب تیار کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ جی میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا میں نے، اور اس میں سے پرندے اڑتے ہیں اور آ کر کے کھا کے چلے جاتے ہیں، نوچتے ہیں اس میں سے، بتائیں لا یأتیکما طعام ترزقان۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی۔ ایک کو یہ بتایا کہ جو خواب میں جس نے یہ دیکھا کہ گور نچوڑ رہا ہے، شراب نچوڑ رہا ہے، اس کو فرمایا کہ تم یہاں سے رہا ہوگے اور تم بادشاہ کے خاص درباری بنو گے اور تم بادشاہ کو سرو کیا کرو گے، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے۔ اور جو دوسرا تھا روٹیوں والا، اس کو کہا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی تو تمہارے سر سے پرندے نوچیں گے، یہ تمہارے قتل کی طرف، پھانسی کی طرف اشارہ۔ اور جس کو بچنا مقصود تھا، وہ جو شراب والا تھا، اس کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو تم بچ کے چلے جاؤ کہ بادشاہ کے دربار میں میرا تذکرہ ضرور کرنا کہ وہاں پہ یوسف ہے، معصوم ہے، وہ اتنے سالوں سے پھنسا ہوا ہے، تو ذرا اس کا کیس بھی ذرا دیکھیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اتنے سالوں سے جو جیل میں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان رہا ہو جاتا ہے، اپنی موج مستی میں آ جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے، مشکل اوقات نا لوگ بھول جایا کرتے ہیں، مشکل وقت بھی کسی کے ساتھ گزارا تھا تو وہ بھول گیا، بادشاہ کا خاص تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو خواب دکھا دیا۔ بادشاہ نے خواب میں یہ دیکھا کہ 7 جو ہے وہ موٹی تازہ گائیں ہیں، ان کو 7 پتلی گائیں کھا لی۔ تو بادشاہ پریشان ہوا کہ اس کے اندر یقیناً کوئی نہ حکمت ہے، کوئی اشارہ ہے میرے لیے اس کے اندر۔ اس نے اپنے سب جتنے اسکالر تھے اور حکیم تھے، حکامات، ان سب کو اکٹھا کیا، کہا کہ بھائی کچھ بتاؤ۔ وہ سارے کہنے لگے اضغاث و احلام، بادشاہ یہ ایسے ہی خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر ایسی نہیں۔ اور جب بندے کو کچھ پتہ نہ ہونا تو پھر بندہ ایسے ہی پیپر کی اڑاتا ہے، اور بادشاہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اضغاث و احلام ہے۔ لیکن بادشاہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، مجھے اس کی تعبیر چاہیے۔ اب وہ جو شخص تھا، وہ جو سرو کرنے پہ جس کی ڈیوٹی آئی تھی جیل سے رہا ہو کے، اس کو یاد ہے، اس نے کہا مجھے اجازت دے، میں توڑ کے جاتا ہوں، یوسف سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اب وہ پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا اچھا آ گئی ہے میری یاد تجھے، آ جا، بول کیا کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، مجھے تعبیر بتا دے۔ تعبیر یہ بتائی کہ پہلے 7 سال تمہیں غلہ ملے گا اور خوب تمہارے فصل ہوگی، خوب ہریالی ہوگی، خوب خوشحالی ہوگی۔ اس کے بعد پھر 7 سال قحط کی تیاری کرو، اس لیے پہلے 7 سال کا غلہ تمہیں کچھ کھاؤ گے، کچھ سٹور کرو گے، کچھ باقی چھوڑو گے، اور اگلے 7 سال تم گزارا کرو گے۔ تو اس طرح سے تم مینج کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کو کہا کہ جا کر کے پہلے بادشاہ سے پوچھو کہ کیا بنا، ان عورتوں کا کیا بنا کہ انہوں نے یوسف کے اوپر کوئی الزام وغیرہ لگایا تھا، ذرا کافی سال ہو گئے، ذرا اس کیس کا کیا بنا۔ اب جو ہے وہ بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی پتہ چلی، یوسف علیہ السلام کے حال کا بھی پتہ چلا۔ بادشاہ نے کہا کہ یار یہی بندہ جو کرائسس آنے والا ہے ہمارے اوپر اگلے 7 سے 14 سال میں، یہی بندہ سوٹ کرتا ہے جو ہماری سلطنت کو سنبھال سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آجا۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کا رائز شروع ہوا ہے، یہاں سے ان کی وہ چیز شروع ہوئی ہے، وہ ڈارک ایج جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ جو ان کا امتحان تھا، وہ جو جیل تھی، وہ ساری ختم ہوئی ہے۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام نکلے اور بادشاہ کے دربار میں ان کو لایا گیا، جیل سے نکلے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیریکٹر کس کو کہتے ہیں، مضبوط کردار کس کو کہتے ہیں۔ آج کے جو نوجوان شخص ہے اس کے لیے بہترین مثال ہے یوسف علیہ السلام کا کردار۔
کاش کہ ہمارے جوان بچوں بچیوں کو قرآن مجید کے ساتھ محبت ہو جائے اور وہ پڑھنا شروع کر دیں کہ انبیاء کا کیریکٹر کیا ہوتے ہیں. 3 طرح کے کردار ہوتے ہیں، آئی، وی اور یو. سب سے کمزور کیریکٹر ہوتا ہے یو، بلیمنگ دوسرے کو، جسٹ بیکاز آف یو، تمہاری وجہ سے. ہسبینڈ وائف سے، وائف ہسبینڈ سے، جسٹ بیکاز آف تمہاری وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا. اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، میری ناکامی کی ذمہ دار تم، دوست دوست سے، بزنس پارٹنر ایک دوست سے، جسٹ بیکاز آف یو، جسٹ بیکاز. کمزور ترین کردار. مضبوط کردار ہوتا ہے جو آئی شیپ میں ہوتے ہیں ہمیشہ. میں کوشش کروں گا، میں دیکھوں گا اس کو، دیکھتے ہیں اس مسئلے، انشاءاللہ میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری طرف سے کوئی کمی ہے. یہ ہے آئی. یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، دنیا کا کوئی اور پولیٹیشین جیل سے نکلتا اور وہ ہوتا ہی اللہ خیر کرے وہ ہوتا بھی معصوم، تو سوچے نا وہ ذرا جیل سے نکل کے کرتا کیا. وہ دنیا بھر کے میڈیا کو کال کرتا، مخالفین کو بیش کرتا، ان کو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے لتاڑتا، اپنی معصومیت کا ڈھنڈورا پیٹتا اور رج کے آج وہ صحیح متقی بن کے دکھاتا. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، تھے معصوم، بے گناہ تھے، اللہ کے نبی تھے. جیل سے نکلے، سب سے پہلی پریس کانفرنس کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو بری نہیں، اپنے نفس سے، اپنے آپ سے آغاز کیا. وما ابرئ نفسی، معصومیت کا اظہار کیا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسان کا نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ ریالٹی ہے. آئے ہیں سب سے پہلے علم بانٹا ہے لوگوں کو، ساتھ ہی کہہ دیے الا ما رحم ربی، ہاں جس کو میرا رب محفوظ رکھے، مجھے الحمدللہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اپنی معصومیت بھی بتائی، الا ما رحم ربی، لیکن آغاز کس سے کیا؟ لوگوں کو علم دینے سے کیا، کیریکٹر بلڈ کرنے سے کیا. ان ربی غفور الرحیم. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں جی آپ کو کون سا عہدہ چاہیے، آپ کس طرح سے ہمیں سرو کر سکتے ہیں، ہماری نیشن کو کیسے سرو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، میں ڈالر کو کنٹرول کر لوں گا. قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے خزائن الارض، زمین کے خزانوں کے اوپر بٹھا دیں مجھے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، فقہاء کرام نے یہاں سے مسئلہ یہ اخذ کیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی قوم کو، نیشن کو سرو کر سکتے ہیں، تو اس کا اظہار کرنے میں کوئی برائی نہیں کہ بھائی مجھے رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہے، میں اپنی قوم کی خدمت کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اب اگر اظہار کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ تکبر ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ اپنے آپ کو سیلف پروجیکشن ہے، یہ مشہور ہونا چاہتا ہے اس لیے ڈنڈورے پیٹ رہے. نہیں، یہ آپ کو اپنی قوم کی خدمت کے لیے پیش کرنا کوئی برائی نہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جعلنی علی، مجھے وزیر خزانہ بنائیں، میں سنبھال لوں گا. اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے انہوں نے سنبھالا بھی. اب جو ہے آس پاس قحط پڑ گیا، انہوں نے غلہ سنبھالا ہوا تھا، یوسف علیہ السلام نے سنبھال لیا، وہ سارا کچھ مینیج کر لیا، آس پاس سے قافلے آنے شروع ہو گئے. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے ہیں وہاں پہ غلہ لینے کے لیے. ایک دفعہ آئے تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی تھے بنیامین، وہ نہیں تھے، چھوٹے تھے وہ، باقی سارے کے سارے وہ پلانرز، وہ سارے کے سارے آئے لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے، فعرفہم وہم لہم منکرون، ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہی یوسف ہے. پتہ چلتا بھی کیسے، ان کے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. یوسف علیہ السلام نے غلہ بھی دیا اور ان سے کہا کہ تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ اور بھی ہے؟ ہاں ہے. فرمایا کہ اگلی دفعہ ان کو بھی لے کے آنا، اس کے حصے کا غلہ بھی تمہیں میں دوں گا. گھر پہنچے تو اب ان کے اندر لالچ تو تھا، باپ سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چھوٹے بھائی کو بھی بھیجیں اور جو ہے وہ غلہ ہمیں زیادہ ملے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا دیکھا کہ وہ پیسے جو لے کر کے گئے تھے وہ بھی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس رکھوا دیا. کیس ان کا اور مضبوط ہو گیا. یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بھائی کو بھی بھیجو، وہ تو بندہ بڑا اچھا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، لن ارسلہ، ہرگز نہیں، تمہارے اوپر میں ہرگز یقین کرنے والا نہیں ہوں. لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے. پدری شفقت دیکھیں، بار بار آپ کو اس کے میں محسوس ہوگی کہ والد کس حد تک اپنی اولاد کے لیے چلا جاتا ہے کہ ایک بیٹا کھو چکا ہے اور اب پھر بھائی آئے بیٹھے ہیں، بیٹے آئے بیٹھے ہیں ایک اور بیٹے کو لینے کے لیے، اور پھر ان کی خواہش پر پھر انکار نہیں کر سکے. فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے کرتے ہیں، لے جاؤ لے جاؤ، لتأتوننی بہ الا یحاط بکم. لیکن کہا بیٹا میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تم ماشاءاللہ اتنے وجیح ہو، نبیوں کی اولاد ہو، تگڑے جوان ہو، جب تم جاؤ نا اس شہر میں تو تم علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، اکٹھے نہ داخل ہونا، کہیں تمہیں نظر لگ جائے. باپ کس حد تک پتر سوکوں پہ بھی ہونا تو والدین کو نیند نہیں آتی، ان کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں کہ کسی طریقے سے میرے بچے کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں اس کو کوئی رگڑ نہ لگ جائے، کہیں اس کو کوئی ٹھڈا نہ لگ جائے. سو کو بھی اس کو ٹھڈا لگے تو اس کو سٹ اس کے دل پہ لگتی ہے. فرمایا کہ بیٹا اللہ کے حوالے تو میں کرتا ہوں، لیکن تم جانا اس طرح سے. پہنچے وہاں پہ، یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی پہلی نشست میں بنیامین کو بتا دیا میں تیرا بھائی ہوں، تو ذرا چپ رہنا.
میں تیرا بھائی ہوں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ ان کو جب روانہ کیا غلے میں تو ان کے ساتھ اپنا شاہی پیالہ رکھوایا، اور وہ پھر وہ جب پکڑے گئے تو اس بہانے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہاں پر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا، حالانکہ باپ نابینا ہو چکے تھے، وہ بھی نبی تھے، وہ اتنی تکلیف میں تھے، یہ پہلے نظروں سے دور تھے، بھائی کو بھی اپنے پاس رکھ لیا تو گویا کہ ان کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جواب کو بھی ہولڈ پہ رکھیں، وہ اینڈ پہ آپ کو مل جائے گا۔ تو دوبارہ پھر ان کو بھیج رہے ہیں، اور اب بنیامین کو پاس رکھا ہوا ہے، تو ان کا ایک بھائی تھا وہ تو ویر گیا، ادھر پنجابی میں کہتے ہیں نا ویر گیا، میں کہا میں نہیں جانا، میں ابو کا سامنا اب نہیں کر سکتا، مجھے تو ادھر ہی موت آ جائے، میں ابو کا سامنا، وہ یوسف کا واقعہ ابھی تک ہم ابو نہیں بھولے تو میں کیسے جا سکتا ہوں۔ بھائیوں نے کہا نہیں یار اب تو جانا پڑے گا، کم از کم اتنا تو پتہ ہے نا کہ وہ سیف ہے، وہ بادشاہ کے پاس ہے، چاہتے ہیں جا کے ابو کو بتاتے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا، تم بڑے ہو تمہیں جا کے بتا رہے۔ تو اللہ اکبر، اب یعقوب علیہ السلام کو جب دوسرے بیٹے کی خبر ملی ہوگی، سوچیں اگر کوئی عام شخص ہوتا تو کیا ہوتا، وہ اللہ کے نبی تھے، فصبر جمیل، پھر ایک دفعہ وہی جملہ دہرایا، صبر جمیل، اللہ کی طرف سے یہ حالت، فصبر جمیل، اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اور بنیامین اب دونوں پاس نہیں ہیں، اب جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، انما اشکو بثی و حزنی، میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں، میں اللہ سے، میری شکایت اللہ سے ہی ہے، میں تمہیں اب کیا کہوں، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی لکھا ہوا معاملہ ہے جو کہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا تیسری دفعہ کہ اب تم پھر جاؤ، جا کر کے تلاش کرو، یوسف کی بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی لے کر کے آؤ، جاؤ جا کر کے تلاش کرو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پرانا ہو چکا ہے، بھائی تو بھولے ہوئے ہیں بالکل، لیکن باپ کو وہ ابھی بھی یاد ہے۔ فرمایا جاؤ فتحسسوا من یوسف واخی، یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ تیسری دفعہ جب یہ گئے ہیں اور ان سے جا کر کے بولے ہیں کہ ہمارے غریب لوگ ہیں، تھوڑی بہت نقدی آپ کی مہربانی ہے، بھائی کو بھی واپس کر دیں، ہمیں کچھ غلہ بھی اور دے دیں۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ہے کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بیوسف واخی انتم جاہلون، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا؟ قالوا انک لانت یوسف، اب وہ سامنے بیٹھے ہیں، سال گزر چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انک لانت یوسف، کیا بے شک تو یوسف ہے، کیا بے شک۔ عجیب انداز ہے قرآن مجید، صرف اتنا کہتے ہیں نا اچھا آپ یوسف ہو، نہیں، وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں تحقیق بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں اس کو پکا بھی کر رہے ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں، پکا بھی کر رہے ہیں، انک، کیا بے شک تو یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، ہاں جی میں یوسف ہوں، ھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، پچھلے چکر میں جو میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا یہ میرا بھائی ہے، انا یوسف ھذا اخی قد من اللہ علیہ، اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، اللہ نے بڑا کرم کر دیا۔ دنیا کا کوئی اور شخص ہوتا ہے نا جس کو اس طرح سے طاقت ملی ہوتی ہے، اقتدار ملا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا نام نہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے تو میں بتاتا ہوں، ذرا اپنے گارڈ کو بلاتا، ذرا اس کو بچھاؤ نا، ذرا ان کو بتاؤ، انہوں نے پہچان تو لی ہے، ذرا ان کو میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، گن گن کے بدلے لیتا ہے۔ انہوں نے بات ہی شروع اللہ سے کی، اس کو کہتے ہیں کیریکٹر، کردار کہتے ہیں۔ جب اللہ بلندیاں اور ترقیاں دیتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ کبھی اپنا ماضی نہ بھولے، انسان کبھی لوگوں پر سے بدلے کی نہ سوچے، کبھی معاف کر دے، لوگوں کو معاف کر۔ قد من اللہ علینا، اب یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی حالت کی طرف متوجہ، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، ابا جی کے چہرہ انور پہ ڈالو، فالقوا علی وجهه یأتی بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی واپس کر دیں گے۔ اب یہ قافلہ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لے کر کے چلا ہے، ابھی مصر میں ہے، اور یعقوب علیہ السلام پیغمبر پر اللہ کی رحم دیکھیں کہ وہ وہاں پر بیٹھے قمیص یوسف کی خوشبو لے رہے ہیں، وہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یوسف کہاں، قمیص ابھی کہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے پاگل نہ سمجھنا، لولا ان تفندون، کملا جس کو کہتے ہیں نا، کملا نہ سمجھنا مجھے، میں تمہیں حقیقت کہہ رہا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب آیا فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کر کے وہ شخص یا وہ قافلہ آیا قمیص لے کر کے، علی وجہہ فارتد بصیرا، چہرہ انور پہ ڈالا، اللہ نے وہ بینائی واپس کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جو ہے وہ چوتھی دفعہ پورا خاندان، سارے بھائی، پورا خاندان اب یہ مصر گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس۔ یوسف علیہ السلام تخت سے نیچے آئے، اپنے والدین کا استقبال کیا، سب جھکے، قرآن مجید یہ کہتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب سجدے میں گر گئے۔
تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے باپ کا ہاتھ چوما اور فرمایا یا ابتی ھذا تأویل الرؤیا من قبل، ابا جی یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو اس وقت میں نے دیکھا تھا، ھذا تأویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ یہاں پہ ایک عقیدے کی بات میں آپ کو سناتا چلو، قصہ یوسف مکمل ہو چکا، اب صرف دو باتیں میں نے آپ سے کرنی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ سجدے کا تذکر ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے۔ سجدہ تعبدی ہوتا ہے عبادت کی غرض سے، وہ صرف اللہ کی ذات کو روا ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں کر سکتے۔ سجدہ تعظیمی کہتے ہیں عظمت کی غرض سے کسی کے آگے جھکنا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت سے پہلے سابقہ شریعتوں میں یہ الاؤ تھا کہ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن شریعت محمدیہ علیہ السلام کے اندر یہ والا سجدہ، سجدہ تعظیمی منع کر دیا گیا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر اللہ سجدے کی اجازت دیتے غیر اللہ کو تو عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرتی، اور وہ جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تو اس شریعت کے اندر، شریعت بیضا کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ اس طرح سے سجدہ تعبدی جو ہے وہ منع کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیوں روکا تھا؟ اب آسانی سے سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کی حکمت موجود تھی، اور اللہ کی طرف سے یقیناً اس کے اندر کوئی اذن کا پہلو موجود تھا، اور اس کا یہ ایک حیلہ اپنا لیا گیا۔ اور بالآخر اگر وہ وہاں پہ نہ رکتے تو شاید اینڈ جو اتنا زبردست ہوا ہے شاید وہ اس طرح سے اینڈ ہوتا بھی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص جو سب سے بہترین خوبصورت قصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک چال بھی اسی انداز میں ہی ہونی چاہیے، تو اس کا تقاضا تھا کہ بنیامین کو وہاں پر ہولڈ کر لیا جاتا ہے یا روک لیا جاتا ہے۔ اس قصے سے ہم 10 باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے قصہ یوسف سے پہلی چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنا راز کسی کو نہ دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السر امانت، پہلی بات یہ راز نہ دیں، اگر کسی کو دے دیا جائے تو راز امانت ہوتی ہے، اس کو فاش نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، نہ کسی کا حق ماریں، خاص طور پر قریبی رشتہ داروں اور خون کے رشتہ داروں کے اوپر۔ تیسری چیز ہم اسے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ حسد اور بغض یہ بدترین کردار کی مثال ہے۔ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو انجوائے کریں، دوسرے کی نعمتوں دوسرے کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں، کسی کے چھن جانے کی تمنا نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ حق کے لیے جو شخص قربانی دیتا ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ مرد اور عورت کبھی بھی خلوت میں نہ رہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہوں۔ ایون دین علماء نے یہ بھی لکھا کہ محرم ہو، باپ کو بھی چاہیے کہ جوان بیٹے کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ بیٹھے، بچیں اس سے، کیونکہ جہاں پر بھی دو لوگ ہوتے ہیں تیسرا وہاں پر شیطان ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر ہم اسے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ خواب یا تو کسی کو بتائیں ہی نہیں، اللہ کے حوالے کریں، اگر بتانا ہی ہے تو ایسے شخص کو بتائیں جس کے اندر 3 خوبیاں، 3 کریکٹرسٹک۔ پہلا یہ کہ قرآن سنت کا عالم ہو، دوسرا ہے کہ سوشل افیئرس کے بارے میں جانتا ہوں، موسموں کا آنا جانا، دن رات کا آنا جانا، اس کا انسانی طبیعت کے اوپر اثرات، ان چیزوں کا اس کو علم ہو۔ تیسرے نمبر پر ایسے شخص کو بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہو، صرف اس کو خواب بتائیں، کسی اور کو خواب نہ بتائیں۔ ساتویں چیز ہم اسے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آغاز گفتگو ہمیشہ ایمان و یقین کی بات سے ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام سے وہ لوگ خواب پوچھنے کے لیے آئے تھے، تعبیر، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہلے ایمان کی دعوت دی، بعد میں ان کو بتایا۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ پوری قوم کی معاشی منصوبہ بندی یہ حکومت اور حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو ذرا بہترین پلان کر کے رکھیں، اور وہ سال ہر سال پر محیط ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر 6 مہینے کے بعد معاشی پلان بدل رہا ہوں، یہاں پر تو 7 سال کا پلان موجود ہے، تو 8-10 سال کا ایک لانگ ٹرم پلان ہونا چاہیے لوگوں کی خوراک کے لیے۔ 9ویں نمبر پر اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر دیں تو یا تو ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اگر بدلہ لینا ہے تو اس کا کوئی اچھا طریقہ، اس کا کوئی سلیقہ مند طریقہ ڈھونڈو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو، اور معاف کر دینے والے لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر یہ ہے کہ کبھی بھی امید کا دامن انسان ہاتھ سے نہ چھوڑے، چاہے جتنی بھی تکالیف آئیں، جتنی بھی مایوسی ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوسف سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ باقی صورتوں کے اوپر انشاءاللہ العزیز کل روشنی ڈالیں، لوگ جیسا مجھے سیکھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد النبی الامی واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم